زندگی اس کے لیے آئیڈیل رہے گی. مگر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سب کے ہر شعبے میں آئیڈیل ہے. بے شک جس کو جو بننا چاہتا ہے, جو مقصد اس کا ہے, تو حضور کی زندگی کو دیکھے, وہ سب کے لیے حضور آئیڈیل نظر آئیں گے. آج جو مجھے موضوع دیا گیا ہے خاص کر کے وہ ہے کہ حضور اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ, اپنے پاک بیویوں کے ساتھ کس طرح سلوک کرتے تھے, کس طرح رہا کرتے تھے, کیسی زندگی گزارتے تھے. جو شادی شدہ ہے ان کے لیے بہت مفید ہے, جو بغیر شادی شدہ کے لوگ بھی حاضر ہیں ان کے لیے بھی یہ ہوگا کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم شادی شدہ زندگی کس طرح گزارا کرتے ہیں. کیونکہ اس پر بہت کم باتیں ہوتی ہیں. اگر کم باتیں, زیادہ باتیں ہوتی تھی نا, تو ہمارے جو نوجوان ہیں نا 30 سال میں ٹکلے نہیں ہوتے تھے. یہ حقیقت ہے. بال کیوں جا رہے ہیں نوجوانوں کے 30 سال کی عمر میں جانے کی وجہ کیا جانتے ہیں آپ؟ اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ شادی کے بعد جو ہے نا اس کی زندگی رکشہ کی ٹائپ بن جاتی ہے. رکشہ کے کتنے ٹائر ہوتے ہیں؟ 3 ٹائر ہوتے ہیں. اب اس میں کیا ہے, جو سامنے کا ٹائر ہے نا وہ شوہر ہوتا ہے, بیٹا. ایک ٹائر ماں کا ہوتا ہے, ایک ٹائر بیوی کا ہوتا ہے. اب رکشہ چلانے والے کو پتا ہے کہ زیادہ اگر گھمایا نہ ہو پلٹی ہو جائے گی, ادھر گھمایا ادھر پلٹی ہو جائے گی. نہ زیادہ ماں کی طرف جا سکتا ہے, نہ زیادہ بیوی کی طرف جا سکتا ہے. بیچارہ بیچ میں ایسا پھنسا ہوا ہے نا, وہ ایسا پھنسا ہوا ہے نا کہ سر کے بال اڑ گئے. اگر وہ آ کے بیوی سے پیار کرتا ہے, محبت کرتا ہے, اس کو نئے کپڑے لا کے دے رہا ہے, کھانے پینے کا اس کا انتظام کرتا ہے, کبھی ہوٹل لے کے جا رہے کھلانے کے لیے, کبھی میکے بھیج رہا ہے, اگر اس کے کوئی پروگرام ہے ماں کے یہاں تو میکے بھیج رہا ہے, تو سب سے پہلے اس کی ماں کیا کہتی ہے, ساس کیا کہتی ہے معلوم ہے؟ یہ بیوی کا غلام بن گیا. کیا بنا؟ بس بیوی کا غلام ہو گیا. اتنا پیار کر رہا ہے, اتنا لاڑ کر رہا ہے. اچھا بیوی سے پیار نہیں کرتا پھر کس سے کرے گا؟ ایشوریا ایسے کرے گا؟ تم نے 10 گھر ڈھونڈ کے لا کے تلاش کر کے تو بیٹے کے ساتھ شادی کرا دی, تو اس کے ساتھ وہ حلال طریقہ رشتہ جوڑ رہا ہے نا. اپنی بیوی سے پیار نہیں کرے گا, اپنی بیوی سے لاڑ نہیں کرے گا, اس کی خواہش, اس کے آرزو پورا نہیں کرتا, پھر کس کی کرے گا صاحب؟ یا تو پھر ایسا ہو نا کہ ماں سے پوچھ لیا جائے. ہمارے حضور شہباز دکن پیر و مرشد فرمایا کرتے تھے کہ ماں سے یہ پوچھ لیا کرے کہ بیوی کے ساتھ بیٹے کو کس طرح رہنا ہے, وہ اسلام کی روشنی میں بتا دے. ہاں سبحان اللہ, کیا بات. اسلامی پوائنٹ آف ویو سے بتا دے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ ایک بیٹے کو رہنا کیسے. اگر وہ میکے لے کے جا رہے تو ماں منہ پھگا کے بیٹھ رہی ہے, ہوٹل میں کھانے لے کے جا رہے تو ماں رس کے بیٹھ گئی, نئے کپڑے لا کے دیا تو مطلب جورو کا غلام بن گیا. پھر رہنا کیسا اس کے ساتھ؟ آپ نے 40 گھر ڈھونڈ کے لڑکیوں کو چھان کے بیٹے کے لیے سوٹیبل ہے, اچھی ہے, گھر کو سنوارے گی, لے کر آئے. بیٹا بیچارہ اچھے سے رہ رہا ہے, ایڈجسٹمنٹ کر رہا ہے, تو آپ نے ایسا بول کے رکھ دیا کہ وہ اس کی زندگی اجیرن بن گئی ہے. کبھی نہیں بتا پائے گی ماں کہ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے بیٹے کو اپنی بیوی کے ساتھ کیسا رہنا ہے, کیونکہ اسے معلوم ہی نہیں. حضور شہباز دکن علیہ الرحمٰن نے بہت چبھتی ہوئی بات کہی تھی, دنیا میں سب سے بہترین خاتون کا نام ماں ہے. بے شک. کہ ماں کا مثل کوئی ہے نہیں. مگر یہ ماں اگر ساس کے عہدے پر فائز ہوتی ہے نا, تو دنیا میں سب سے خطرناک مخلوق کا نام ساس ہے. سمجھ رہے آپ؟ ماں جب ہوتی ہے تو اس کی کوئی مثال نہیں ہے. اگر ساس بن جاتی ہے تو پھر بچوں کا کیا زندگی ہوتی ہے. آپ پس جاتے ہیں, ہمارے نوجوان پریشان ہو جاتے ہیں, کیونکہ ہم جانتے ہیں ملٹیپل کیسز آتے ہیں کہ کیا کرے حضرت, ہم پھنس گئے ہیں نہ ماں کو کچھ. اور کچھ نوجوان نا وہ غصے میں آ کے, جذبات میں آ کے کبھی ماں کو کچھ بول دیتے ہیں اور کبھی بیوی کو کچھ بول دیتے ہیں. ایسے حالات چلتے ہیں. اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں. آپ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے ساتھ حضور کس طرح سلوک کیا گیا, رویہ کیسا تھا حضور کا. حضور فرماتے ہیں کہ تم دنیا کے اندر بڑے منسٹر کے عہدے پر فائز ہو, وکیل ہو, لیکچرر ہو, پروفیسر ہو, نیتا ہو, کچھ بھی ہو, مگر تم اپنی بیوی کے لیے شوہر ہو. بے شک. اپنی بیوی کے لیے شوہر ہو تو وہ آپ کے ساتھ ہنسی مذاق بھی کرے گی, اپنا حق بھی مانگے گی. بلکہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بالخصوص ایک شوہر کو اپنی بیوی کے 5 حقوق کو ادا ضرور کرنا چاہیے. فرمایا نمبر 1, جو آپ کھاتے ہو وہ کھلاؤ بیوی کو. کھانے پینے میں ایک سا رکھو. تم ہوٹل میں جا کے مرغ مسلم کھا کے آ رہے, گھر میں دال روٹی ہے, بیچاری کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. تم اچھے لباس پہن رہے ہو, کوٹ پینٹ پہن کر تم فیشن کرتے ہو, ہر بار نئے کپڑے پہن رہے ہو, بیچاری 250 والا کپڑا پہن کے گھر میں بیٹھتی ہے. نہیں, حضور فرماتے کھانے پینے میں
ایک سا رکھو, پہننے اوڑھنے میں ایک سا رکھو. اور آگے حضور فرماتے ہیں کہ اس کی کچھ عادتیں تمہیں بری لگے گی مگر نظر تمہاری اس کی اچھی عادتوں پر ہو. یہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو پرفیکٹ بیوی ملے. لوگ ہے نا پرفیکٹ کے چکر میں رہتے کہ پرفیکٹ بھی ملے. اچھا لڑکی بھی چاہتی ہے کہ مجھے پرفیکٹ شوہر ملے. ایک ہمارے پڑوسی ملک کے بانو آپا ایک بہت بڑی مفکرہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ نوجوانوں کو پتہ ہی نہیں, لڑکی بھی پرفیکٹ شوہر کو ڈھونڈتی ہے, لڑکا بھی پرفیکٹ بیوی کو